اٹھا کر بھی نہیں دیکھی. او بھائی اگر ظاہری دنیا کی بات دیکھ لو آپ, اگر ظاہری دنیا کے اندر آپ کے کوئی بڑے آپ کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا والے بھی آپ سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں, تو یہ تو پھر بھی روحانیت کی دنیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک ہمارے بڑے تھے ہم کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا, آج وہ بھی ہمارے منہ کو آ رہے ہیں کہ جن کو ہم کچھ کہتے بھی نہیں تھے. یہ دنیاوی مثالیں ہیں نا, تو جب دنیاوی مثالیں تو یار روحانیت کے بارے میں بھی تو سوچو. اب بڑے مزے آ رہے ہیں آپ لوگوں کے, انبیاء دھڑا دھڑ لکھے جا رہے ہیں, دھڑا دھڑ بیاضے بنائے جا رہے ہیں, سب کچھ کرے جا رہے ہیں, لیکن اس کا وہ پہلو بھی دیکھو کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہو اس کو محفوظ کیسے کرو گے, اس کو سیو کیسے کرو گے, اس سے ان نیگیٹیوٹی اثرات سے کیسے محفوظ ہوگے. کیا سوچا ہے کبھی کہ ڈاکٹر صاحب نے جو عملیات کے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھولے تو کیا ڈاکٹر صاحب اس کو محفوظ نہیں کریں گے؟ میں ہر پہلو آپ کو بتاؤں گا, ہر نقطہ آپ کو بتاؤں گا. اگر میری زندگی وفا کرے تو میں آپ کو اتنا کچھ بتا کے چلا جاؤں گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے استادوں کو دعائیں دیں گی. آپ کو کسی کا در کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کی محتاجگی آپ کو نہیں ہوگی. تو یہی وہ عمل ہے جو میں نے پوری آپ کو ایک پورا بتایا, یہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہے. اور 3 دن میں یہ عمل کر لو. بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو میرے ساتھ کنیکٹ ہیں 13, 14, 15 کو یہ عمل کر لیں تاکہ آپ کی یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے اس عمل کی. اور اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے صرف اپنے اس کو ورد میں رکھنا ہے. 7 دفعہ نہیں رکھ سکتے 3 دفعہ رکھ لو, 3 دفعہ نہیں رکھ سکتے 1 دفعہ رکھ لو. اور اپنے شاگردوں کو جو بھی عمل تعلیم کرو اس سے کہو کہ 1 مرتبہ یہ لازمی پڑھا کرے. اس عمل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب عامل اس کا عمل کر لیتا ہے, جب کوئی شخص اس کو اپنے ورد کر کے اس کی زکوٰۃ کو ادا کر لیتا ہے, اس کے بعد وہ اپنے جتنے بھی تابع اس کے وہ چیزیں ہوتی ہیں, موکلان ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, وہ سب کو سب اس کی آنکھ بننے کے بعد اسی کو یہ سلب کرتا ہے یہ عمل, اور اس کو ان جگہوں پر پہنچاتا ہے جہاں سے یہ آئے تھے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ کسی جنات کی حاضری کریں, بڑا عمل ہے, بڑا آسان ہے, ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا. جنات کی حاضری 2 منٹ میں, جنات کی حاضری 10 منٹ میں, جنات کی حاضری 1 دن میں کر لیں, یہ کورس کر لیں 2 دن میں حاضر ہو جائے گا, یہ کورس کر لیں 3 دن میں حاضر ہو جائے گا. وہ نہ بھی آئے, اور اگر وہ آ بھی جائے تو اس کو لوٹاؤ گے کیسے؟ آ گئے اسی جگہ پہ جہاں سے چلے تھے, اگر آئے آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے, آپ پھنس گئے, کیا کرو گے؟ وہ آپ کو نیست و نابود کر دیں گے. پہلے اپنی زمین کو مضبوط کرو, اپنے باطن کو مضبوط کرو. اور باطن آپ کا مضبوط پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ پرہیز میں ہوتے ہو. کیوں بزرگان دین ساری زندگی پرہیزوں میں رہا کرتے تھے؟ کیوں میرے مرشد نے آج تقریباً میں سمجھتا ہوں 35 سال 40 سال ہو گئے ہیں کہ میرے مرشد نے آج بھی مچھلی نہیں کھائی. کیوں نہیں کھائی مچھلی انہوں نے؟ میرے مرشد نے مچھلی کیوں نہیں کھائی آج بھی؟ کیا بات ہے مچھلی میں ایسا؟ لیکن کوئی نہ کوئی ایک چیز جو تمہیں عزیز ہو, تمہیں ترک کرنی پڑتی ہے نا, اس کا فائدہ تمہاری اولادوں کو ہوتا ہے, تمہارے شاگردوں کو ہوتا ہے. اچھا یہ بات, یہ نقطے آپ کو عام نہیں ملیں گے. آپ کو یہ ملے گا یہ عمل کر لو, وہ عمل کر لو, یہ عمل کر لو, وہ عمل کر لو, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ کر لو گے, وہ کر لو گے. او بھائی سب کچھ کر لو گے, تمہارے بعد تمہارے ساتھ رہنے والوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوچو تھوڑا سا. یہ عمل ان تمام سوچوں کو ختم کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح انسان دنیا سے جاتا ہے تو مطمئن ہو کے جاتا ہے, تو یہ عمل آپ کو مطمئن کرتا ہے, آپ کو اطمینان دلاتا ہے
کہ آپ کے بعد کوئی ہے اس کی روحانیت جو آپ کے شاگردوں کو لے کے چلتی ہے، کوئی ہے اس کی روحانیت جو آپ کے مریدوں کو لے کے چلتی ہے اس کی کوئی روحانیت جو آپ کے اولادوں کو لے کے چلتی ہے۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ اب وہ عمل سمجھیں، وہ عمل نوٹ کریں، وہ عمل پڑھیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ وہ عمل آ رہا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی 9,00,000 جس پر نبی محمد سوار، لا الہ الا اللہ گرد بگرد ہزار در ہزار حصار یار، محمد رسول اللہ گرد حصار حصار یار، بامن مستوار کفل، یعنی کہ ہر تالے کو توڑ دیتا ہے، ہر دیو جبار، ہفت کوٹ 52 تلوار، ارد گرد 4 چوکی 8 سوار، دائیں بیٹھے جبرائیل بائیں بیٹھے میکائیل، بیچ میں تخت رب العالمین، یا حفیظ یا حافظ یا ناصر یا نصیر یا رقیب یا وکیل یا قوی یا متین یا عزیز یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ محیط بل ہوا قرآن المجید فی اللوح المحفوظ فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین۔ یہ عمل ہے۔ اس عمل کو آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ اب اس کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس عمل کا۔ ہاں اسکرین سے ہٹا دیں، بلکہ آپ نوٹ کر لیں، یہ عمل دیکھ لیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر کوئی لوگ 3 دن میں کرنا چاہیں، یعنی کہ جس کو یوم عبیس کہا جاتا ہے، یعنی کہ 13، 14 اور 15، ابھی یہ 13، 14، 15 روزے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 13ویں شب کرنا ہے، 14ویں شب کرنا ہے، 15ویں شب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے زیادہ نہیں، صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ پڑھنے میں اگر آپ دیکھ کے بھی پڑھو گے تو آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا، یا تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا جو ہلکا پڑھنے والا ہوگا۔ 3 دن میں آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لو گے۔ اور جو لوگ اس کو سوالات کر لیتے ہیں وہ پھر کمال کو پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کو 7 دفعہ اپنے ورد میں رکھیں۔ اچھا، 70 کی جو تعداد ہے نا، اس 70 کے حروف کی ایک خاص تاثیر ہے۔ ہاں، اچھا، اس کو 70 بار 3 دن کر لیں۔ اچھا، اس کو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے جو اس کا طریقہ کار تعلیم کیا گیا تھا، 360 مرتبہ روز پڑھنے کا مجھے حکم ہوا تھا، اور میں نے اس کو 360 پورے سال پڑھا تھا۔ اس عمل کو 360 مرتبہ میں نے پورے سال یہ عمل کیا تھا، اور یہ بھی تقریباً آج سے 17 سال پہلے میں نے کیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میں آپ کو وہ عمل تعلیم کروں گا کہ جو آپ کے لیے کافی نہیں، بلکہ آپ کے آنے والی نسلوں اور آپ کے آنے والے لوگوں کے لیے، مریدوں کے لیے، شاگردوں کے لیے کافی ہوگا۔ اس کو 360 بار 1 سال بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو 360 مرتبہ 40 دن بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کو 360 بار 40 دن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 360 بار پورے سال بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور ان 3 دنوں کے اندر 70 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کو کام میں استعمال کرنے کے بھی طریقے ہیں بہت، کہ اگر کوئی شخص کسی بھی صورت کا عامل نہیں ہے، کوئی شخص کسی بھی عمل کا عامل نہیں ہے، اگر وہ شخص اس کو ہی خالی عمل میں کر لینا تو وہ اس کے ذریعے بھی لوگوں کے علاج و معالجے کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے بھی وہ بڑے سے بڑے جادوگر کے اعمال کو باندھ سکتا ہے، یعنی ایسے اعمالوں کو باندھ سکتا ہے یہ عمل کہ جن جادوگروں کو عمل کی دنیا میں 50 70 سال ہو گئے ہوں۔ اس کے ذریعے میں نے حیدرآباد میں، ہمارے پاکستان میں حیدرآباد ایک شہر ہے، تقریباً یہ بات ہے 2000 کے بعد کی بات ہے، جب میں کالج پڑھنے جاتا تھا حیدرآباد، میرے ایگزام ہو رہے تھے، تو ہمارے تایا تھے، ان کو یاسین تایا کہتے ہیں، آج بھی الحمدللہ وہ حیات ہیں، اور وہ ہیں کہ جنہوں نے میاں حضور کے ساتھ اپنی جوانی گزاری، کہ وہ شخص ہے کہ جس نے میاں حضور کا وہ دور دیکھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو وہاں پر ایک جادوگر سے میرا سامنا ہوا تھا
میں نے اس عمل کے ذریعے اس کا عمل باندھا تھا، اور اس کے بعد